میں ڈرتی ہوئی گھر کی طرف بھاگ رہی تھی، مگر بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہی تھی، کیونکہ مجھے خوف تھا کہ وہ عیاش لڑکا میرا پیچھا گھر تک کر رہا ہوگا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے میں بغیر رکے بھاگتی جا رہی تھی، کیونکہ کسی بھی صورت میں اپنی عزت اس وحشی درندے سے بچانا چاہتی تھی جو آج ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا تھا۔ میرے چہرے کا رنگ بالکل اڑا ہوا تھا اور دل کی دھڑکن خوف کے مارے تیز ہو گئی تھی۔ میرا سانس بھی مسلسل بھاگنے کی وجہ سے بری طرح پھول چکا تھا۔ اب تو مزید ایک قدم اٹھانے کی سکت باقی نہیں بچی تھی۔ کتنی ہی دفعہ تو میں منہ کے بل گری تھی، جس کی وجہ سے میری کلائیاں زخمی ہو گئی تھیں۔ میں گھر پہنچ کر دہلیز پر ہی رک کر دیکھنے لگی کہ وہ آوارہ لفنگا میرے پیچھے نہ آ رہا ہو۔ اگر چچی نے اس کو میرا پیچھا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ ایک طوفان مچا دیں گی۔ مجھے انہوں نے مار مار کر میرا قیمہ بنا دینا ہے۔ وہ تو عام حالات میں بھی میری زندگی عذاب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی ہیں۔ ان کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے میرے اوپر اپنے ہاتھ صاف کرنے کا۔ نہ جانے ان کو مجھ سے کون سا خدا واسطے کا بیر ہے جو ان کو میرا وجود ایک بوجھ لگتا تھا۔ میں نے تو آج تک ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، نہ ہی ان کی کوئی بات ٹالی تھی، مگر پھر بھی ان کو میرا وجود ناقابل برداشت تھا۔ مجھے وہ کسی جانور کی طرح سمجھتی تھی، جب جی چاہتا تھا مجھے بھون کر رکھ دیتی تھی۔ ان کو آج تک مجھ پر ترس نہیں آتا تھا کہ میں ایک یتیم لڑکی تھی۔ اگر اللہ نے ان کو میری کفالت کی ذمہ داری دے دی تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ بھتیجی نہ سہی مجھے انسان ہی سمجھ لیتی، مگر نہیں، وہ تو انسانیت کے درجے سے بھی گر چکی تھی۔ ان کو اپنی زندگی میں بس پیسہ عزیز تھا، اس کے علاوہ ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ نہ جانے ان کی کتنی پیسے کی ہوس تھی جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، بس وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے گھبراتے ہوئے دروازہ بجایا تاکہ جلدی سے اندر چلی جاؤں۔ رات بھی گہری ہو گئی تھی۔ چچی نے تو مجھے اس وقت واپس آنے پر خوب کھری کھری سنانی تھی۔ وہ تو مجھ سے تھوڑا سا دیر سے آنے پر ہزاروں سوال کرتی تھی۔ اب تو رات بھی کافی ہو گئی تھی، انہوں نے میرا جینا حرام کر دینا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تو چچی نے مجھے خونخوار نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور بازو سے کھینچ کر اندر گھسیٹا۔ کدھر تھی تو کل موہی؟ کس کے ساتھ اتنی رات گئے تک گل چھرے منا رہی تھی؟ تو کیا سمجھتی ہے تو کچھ بھی کرے گی اور مجھے خبر بھی نہیں ہوگی؟ ارے سب جانتی ہوں، یہ جو تو کام پر نکلتی ہے تو ہزاروں عاشق اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہیں تو نے۔ میں چچی کی باتوں پر تڑپ اٹھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں چچی؟ میں تو آپ کے کہنے پر ہی کھیتوں میں کام کرنے جاتی ہوں، میں کیوں بھلا اپنے پیچھے مردوں کو لگاؤں گی؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ انہوں نے مجھے زوردار تھپڑ مارا۔ ناہنجار لڑکی، اب تو میرے سامنے زبان لڑائے گی، میں تیرا منہ نوچ لوں گی۔ تیری اتنی جرت کہ تو میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھ پر ہی الزام لگا رہی ہے۔ میں تو تجھے باہر کام کرنے بھیجتی ہوں کہ مزدوری کرے گی تو 2-4 پیسے ہی ہاتھ آ جائیں گے۔ ارے تو کیا یہاں مفت کی روٹیاں کھانے کے چکروں میں ہے؟ مگر تو باہر جا کر مردوں کو اپنی ادائیں دکھا کر پاگل کرتی ہے۔ ارے میرا منہ کالا کرنے میں تو نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ وہ مجھے لگاتار باتیں سنا رہی تھی اور ساتھ میں تھپڑ بھی مار رہی تھی۔ میں روتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ جوڑ گئی کہ آپ کو خدا کا واسطہ ہے میرے اوپر ایسی تہمتیں نہ لگائیں۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں کیوں نامحرم مردوں کو اپنی جانب متوجہ کروں گی؟ مگر وہ مجھے مارنے کے بعد کہنے لگی کہ سارے برتن پہلے دھو پھر کمرے میں جانا۔ میں پہلے ہی سارا دن کھیتوں میں کام کرنے سے تھک چکی تھی، اوپر سے واپسی پر اس آوارہ لڑکے سے اپنی عزت بچانے کے چکر میں میں اتنا تیز بھاگی تھی کہ کتنی ہی مرتبہ زمین پر اوندھے منہ گری تھی۔ میرے جسم پر جگہ جگہ زخم کے نشان تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ پھر گھر آنے پر بھی چچی نے مجھے مار مار کر میرا برا حال کر ڈالا تھا۔ اب تو جسم میں اتنی طاقت بھی نہ بچی تھی کہ اٹھ کر کچن تک جاتی، مگر مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے سارے برتن نہ دھوئے تو وہ میرے اوپر مزید ظلم کے پہاڑ توڑ دیں گی۔ آخر کار اپنا زخمی وجود گھسیٹ کر اٹھی اور اللہ کا نام لے کر برتن دھونے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے میں سارے برتن دھلے تو میں کمرے میں آ گئی۔ بستر پر لیٹتے ہی میں نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ اگلے دن میں ابھی نیند میں ہی تھی کہ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے اوپر پانی کی بالٹی ڈالی ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی تو چچی میرے سر پر کھڑی تھی۔ کیوں مہارانی، آج کیا تو نے سارا دن سونے کا ارادہ کیا ہے؟ چل اٹھ، 100 کام پڑے ہیں۔
آج کچھ لوگ بھی آنے والے ہیں تو نے تیاری کرنی ہے۔ میں نے ان سے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ کون سے لوگ آنے والے ہیں آج؟ مگر انہوں نے مجھے بری طرح جھڑک دیا کہ تو کیا کہیں کی وزیر لگی ہے جو میں تیری ہر بات کا جواب دوں گی؟ چلو بہت آرام کر لیا تو نے، اب کام پر لگ جا۔ انہوں نے مجھ سے سارے گھر کا پوچھا لگوایا، ذرا سی بھی دھول نہیں رہنے دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے صبح ہی 4-5 کھانے بنوا لیے تھے۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کہ آخر ایسا بھی کون سا مہمان آ رہا تھا جو چچی اس کے لیے اتنے اہتمام کروا رہی تھی۔ وہ تو آج تک کسی کو ایک سے دوسری دفعہ پانی بھی نہ پوچھیں، پھر اتنا خرچہ کرنے کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی۔ مجھے بہت تجسس تھا جاننے کا کہ ایسی کون سی مہان ہستی آنے والی تھی جس کے لیے چچی جیسی لالچی اور پیسے کی پجاری عورت نے اپنا اتنا خرچہ کر ڈالا تھا۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ ایک پل کو تو ذہن میں آیا کہ کہیں ان کی بیٹی ردا کے لیے کوئی رشتے والے تو نہیں آنے والے تھے، مگر جب چچی نے مجھے وقت پر گھر آنے کا حکم دیا تو اتنا تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ردا کو دیکھنے کوئی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ سب سے پہلے مجھے گھر سے باہر کرتی۔ جب کبھی ردا کو دیکھنے کوئی آتا تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے مجھے گھر سے باہر بھیج دیتی تھی۔ اس کی واحد وجہ میرا غیر معمولی حسن تھا، جبکہ ردا سانولی رنگت والی لڑکی تھی۔ ان کو میرے سے اسی بات کی حسد ہوتی تھی کہ میں کیوں اتنی خوبصورت تھی۔ مجھے تشویش ہونے لگی تھی کہ آخر چچی کون سی کھچڑی پکا رہی تھی۔ ان کے ذہن میں ہو نہ ہو کوئی خرافات پک رہی ہوگی۔ انہوں نے آج تک جب بھی کوئی ایسی حرکت کی تھی تو کچھ برا ہی سوچا ہوتا تھا۔ میں سر جھٹک کر سب کھانے تیار کرنے لگی۔ یہ کام ہوتے ہی میں کھیتوں کی طرف چلی گئی۔ وہاں پر نگران کی منتیں کر کے میں نے جلدی چھٹی کا کہہ دیا تھا۔ اس کے بعد میں جلدی سے وہاں پر ہل چلانے لگی۔ ایک لڑکی ہو کر میں مردوں والے کام کرتی تھی۔ میں کئی مرتبہ کوئی دوسری ملازمت ڈھونڈنا چاہ رہی تھی کیونکہ یہ کام میرے لیے جان جوخم والا تھا، مگر مجھے کوئی کام پر رکھتا ہی نہیں تھا۔ لوگوں کے گھر میں جب بھی صفائی کا کام کرتی تو وہاں کے مالک مجھ پر گندی نظر رکھتے تھے، مجھے بہانے سے چھونے کی کوشش کرتے۔ میں اپنی عزت بچانے کی خاطر ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے ڈرتی تھی۔ میں اسی وجہ سے کھلی جگہ پر کام کرتی تھی۔ یہاں کھیتوں میں بھی میرے 1000 بار ناک رگڑ کر منتیں کرنے پر مجھے یہ کام ملا تھا، ورنہ ادھر کا نگران تو میرا دبلا پتلا نازک وجود دیکھ کر اسی وقت کہہ بیٹھا تھا کہ تو کیا ہل چلائے گی، تو خود کو گھسیٹ لے وہی بڑی بات ہے۔ مگر میں ایک عرصے سے سخت قسم کے کام کرنے کی وجہ سے اب سختی کی عادی ہو گئی تھی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ مجھ سے کتنا کام کروایا جائے، مجھے بس کسی بھی حال میں چچی کو پیسے کما کر دینے تھے، ورنہ وہ مجھے ایک دن اپنے گھر میں نہ رہنے دیتی۔ انہوں نے مجھے صاف دھمکی دے رکھی تھی کہ اگر ان کے ہاتھ میں روزانہ کی دہاڑی نہ رکھی تو مجھے روٹی نہ ملے گی اور وہ مجھے گھر سے بے دخل کر دیں گی۔ میں اسی دھمکی کی وجہ سے ان کی ہر بات مانتی تھی۔ ان کو بھی اچھے سے پتہ تھا کہ میرا اس دنیا میں ان کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ میں پوری طرح سے ان پر انحصار کرتی تھی، اسی لیے وہ میری مجبوری کا پورا فائدہ اٹھاتی تھی۔ ان کے دل میں ذرا احساس نہ تھا کہ میں ایک یتیم ہوں، کچھ تو میرے اوپر ترس کھا لیا کریں، مگر پیسے نے ان کے دل پر ایسی کالک مل دی تھی کہ ان کو اس کے آگے کچھ دکھائی ہی نہ دیتا تھا۔ وہ بس راتوں رات امیر ہونا چاہتی تھی، جو کہ ناممکن تھا۔ اب بھی میں سارا کام ختم کر کے گھر پہنچی تو انہوں نے جھٹ سے مجھے ردا کا کوئی ایک پرانا لباس پہننے کو دیا۔ میرے اوپر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ آخر انہوں نے مجھے کیوں کپڑے بدلنے کا کہا تھا۔ مہمان تو چچی کے آ رہے تھے، پھر وہ میرا حلیہ کیوں درست کرنا چاہتی تھیں؟ مگر انہوں نے مجھے کچھ بھی کہنا ضروری نہیں سمجھا۔ میں چپ چاپ اٹھی اور ردا کا جوڑا پہن آئی۔ کچھ دیر بعد باہر سے آوازیں سنائی دینے لگیں تو چچی میرے سر پر دوپٹہ درست کرتی باہر لے گئی۔ میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ صحن میں ایک بوڑھا آدمی ایک جوان عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس بوڑھے آدمی کے منہ میں پان تھا جس کی وجہ سے وہ سارا لال ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور اوپر سے نیچے تک مجھے گھورنے لگا۔ مجھے اس بوڑھے آدمی کی نظروں سے کراہت محسوس ہوئی کہ آخر میرے دادا کی عمر کا مرد کیوں ایسی گھٹیا نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ لوگ کون تھے اور مجھے کیوں ان کے سامنے لایا گیا تھا؟ اس بوڑھے آدمی کے ساتھ جو عورت آئی تھی اس نے سونے کے زیورات پہن رکھے تھے۔ یہ لوگ ضرور پیسے والے تھے، تبھی چچی ان کے آگے بچھی جا رہی تھی۔ میں چچی سے ہاتھ چھڑوا کر اندر کمرے میں جانے لگی تھی کہ ایک دم سے انہوں نے مجھے اس بوڑھے آدمی کے پہلو میں بٹھا دیا تھا۔
اور اس بوڑھے آدمی کو کہنے لگی کہ یہ اب سے میرے گھر میں آپ کی امانت بن کر ہے، آپ جب چاہیں اس کو بیاہ کر اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، مجھے اور اس لڑکی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں چچی کی بات سن کر سکتے میں چلی گئی تھی۔ میرے پیروں کے نیچے سے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی تھی۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ مجھے اس بوڑھے آدمی کی امانت کہہ رہی تھی جس کی عمر تقریباً 80 سال تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھ سے نفرت میں وہ اس قدر گر جائیں گی کہ میری شادی میرے دادا کی عمر کے آدمی سے طے کر دیں گی۔ مگر مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ آخر انہوں نے میرا رشتہ کیسے طے کر دیا تھا۔ وہ تو میری شادی کہیں نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ کتنی ہی دفعہ گاؤں کے اچھے کھاتے پیتے گھرانوں سے میرا رشتہ آیا تھا، کیونکہ یہاں پر ہر کوئی جانتا تھا کہ میں اس علاقے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں۔ آج تک میرے جتنا حسین کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ گاؤں کی جو بھی عورت مجھے دیکھتی تو بس دنگ رہ جاتی تھی، مگر ہر مرتبہ چچی ان کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کرتی کہ ہماری بچی ابھی چھوٹی ہے، میں اتنی چھوٹی عمر میں اس پر شادی جتنی بڑی ذمہ داری نہیں ڈال سکتی۔ مجھے اچھے سے پتا تھا کہ یہ بس ایک جھوٹ اور فریب تھا میری شادی نہ کرنے کا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے ایک مفت کی نوکرانی جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ان کو بغیر پیسوں کے ہی ایسی کام والی ملی ہوئی تھی جو ان کے سب کام کر لیا کرتی تھی۔ اوپر سے چچی میری ساری دہاڑی بھی ہڑپ کر لیا کرتی تھی۔ مجھے وہ ایک دھیلا بھی اس میں سے نہ دیتی۔ میں نے پھر لاکھ منت کی کہ میری شادی اس بڈھے آدمی سے نہ کریں۔ میں کیسے رہوں گی اس کے ساتھ؟ آپ مجھے جان سے مار دیں مگر میرے اوپر اتنا بڑا ظلم نہ کریں۔ لیکن ان کا ایک ہی انکار تھا کہ کتنے سالوں سے تیرے اوپر میں خرچہ کرتی آئی ہوں، تجھے پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے، اور اب جب اس سب کا بدلہ چکانے کا وقت آیا ہے تو انکار کر رہی ہے۔ میں تیری بات اس آدمی سے کر چکی ہوں، وہ مجھے تیرے بدلے پورے 2 لاکھ روپے دے چکا ہے۔ اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سمجھی؟ میرے اوپر تو جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے کہ وہ مجھے محض 2 لاکھ روپے میں بیچ چکی تھی۔ کیا میری اتنی سالوں کی خدمت ان کی نظروں میں کوئی حیثیت نہ رکھتی تھی جو وہ ایسے میری قیمت لگا چکی تھی؟ مگر میرے لاکھ جھٹپٹانے کے باوجود انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے 1 ہفتے کے اندر اندر اس بوڑھے آدمی کے ساتھ رخصت کر ڈالا۔ میں اس تاریک کمرے میں بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میرا وجود خوف کے مارے پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی مجھے اپنے ساتھ لا کر اس کمرے میں پھینک کر باہر اپنے جیسے عیاش آدمیوں کے ساتھ نشہ کرنے میں مصروف تھا۔ وہ اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا کیونکہ اس نے شرط جیت لی تھی کہ وہ اس عمر میں بھی ایک جوان اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے دکھائے گا۔ باہر اسی کے جیسے بدمعاش آوارہ آدمی بیٹھے ہوئے تھے جن کے مکروہ کہے سن کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ کر کوئی جائے فرار دیکھنے لگی۔ اس کمرے میں ایک ہی کھڑکی تھی۔ میں بھاگ کر اٹھی اور کھول کر دیکھا تو میرا چہرہ زرد پڑ گیا کیونکہ یہ کمرہ 3ری منزل پر تھا۔ میں چاہ کر بھی نیچے نہیں کود سکتی تھی۔ اگر میں ہمت کر کے کود بھی جاتی تو میری ہڈیاں لازمی ٹوٹ جاتی۔ میں اپنے دل میں دعائیں مانگنے لگی کہ کسی فرشتے کو ہی میری مدد کے لیے بھیج دے۔ یہ آدمی جو کچھ دیر پہلے میرا شوہر بنا تھا، اس کی نظروں میں میرے لیے صرف ہوس تھی۔ وہ صرف اپنے اندر کی آگ بجھانے کی خاطر مجھے بیاہ کر لایا تھا۔ مجھ سے پہلے بھی کتنی ہی معصوم کلیوں کی عزت وہ نوچ چکا تھا، مگر آج تک کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں تھا۔ میں وہیں پر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی کہ کچھ ہی دیر بعد اچانک سے کسی پرندے کی آواز آئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی ایک سفید کبوتر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک ٹک مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر کانپ گئی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسی کون سی پراسرار طاقت تھی کہ میرے اوپر غنودگی طاری ہونے لگی تھی، اور کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ مگر مکمل ہوش کھونے سے پہلے مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے تھام لیا ہو۔ کافی دیر بعد آنکھ کھلی تو میرے پیروں کے نیچے سے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی تھی، کیونکہ میرا نام نائلہ ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ مجھ سے میرے اماں ابا بہت پیار کرتے تھے کیونکہ میں لاکھوں منتوں مرادوں کے بعد اس دنیا میں آئی تھی۔ اماں ابا کی شادی کو 9 سال گزر گئے تھے مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہر کوئی اماں کو بانجھ ہونے کے طعنے دیتا تھا۔ دادی نے تو ابا کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ تو کب تک اس عورت کی محبت میں بے اولاد رہے گا؟ ارے بڑھاپے میں اولاد ہی سہارا بنتی ہے۔ میں تجھے ایسے اولاد کے لیے سسکتے نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ جب تیری شادی ہوئی تھی تو میری سب سے بڑی خواہش تھی کہ تیرے بچوں کو گود میں کھلاؤں،
مگر مجھے لگتا ہے کہ مرتے دم تک میرا یہ سپنا سپنا ہی رہ جائے گا اور میں اسی حسرت کے ساتھ قبر تک چلی جاؤں گی۔ دادی ابا کو جذباتی طور پر دھمکانے کی پوری کوشش کرتی تاکہ وہ دوسری شادی کے لیے مان جائیں، مگر ابا بھی اپنے نام کے ایک تھے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اماں، اگر میرے نصیب میں اللہ نے اولاد کا سکھ لکھا ہوا تو وہ مجھے ضرور دے گا اور پہلی بیوی سے ہی دے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو اس سب میں عورت کو ہی قصوروار ٹھہرایا جائے۔ یہ میرے رب کی آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے۔ میں اگر اس آزمائش کے وقت صبر کرتا ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ ثابت قدم رہتا ہوں تو مجھے پورا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے میرا رب اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ دادی ابا کے انکار کے بعد اپنا سارا غصہ اماں پر نکالنے لگی تھی کہ تو نے میرے بیٹے کو اپنی مٹھی میں کیا ہوا ہے۔ ارے تجھے کس بات کا غرور ہے؟ ایک اولاد تک تو دے نہیں سکی میرے بیٹے کو۔ تو دیکھنا بہت جلد وہ تجھ سے اکتا جائے گا۔ تو کیا سمجھتی ہے اپنے حسن کے جال میں اس کو پھنسا کر تو نے اس کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر لیا ہے؟ ارے مرد کو اپنے پلو سے باندھنے کے لیے اولاد کا ہونا لازمی ہے، جو تو اس کو پچھلے 9 سالوں میں نہ دے سکی۔ دادی کی یہ اذیت بھری باتیں اماں کا دل چھلنی کر دیتی تھی۔ ابا کے چھوٹے بھائی جن کی شادی ابا کی شادی کے بعد ہوئی تھی، ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا احمد اور بیٹی ردا۔ چچی کو اسی بات کا گھمنڈ تھا کہ انہوں نے اس گھر کو اس کا وارث دیا تھا۔ وہ بھی اماں کو تانے دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ میری ماں ان باتوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی، ان کو صرف اپنے رب پر بھروسہ تھا۔ چچی کی باتیں ان کا دل چھلنی کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ تنہائی میں بہت روتی اور اپنے اللہ سے اولاد کی دعا کرتی۔ پھر جلد ہی اللہ نے اماں ابا کی سن لی اور ان کو ان کے صبر کا پھل میری صورت میں دے دیا تھا۔ میں ان کی شادی کے پورے 10 سال بعد اس دنیا میں آئی تھی۔ میرے آنے سے تو جیسے ان کی روکھی سوکھی زندگی میں بہار آ گئی تھی۔ ابا کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتائیں کہ ان کے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے خوشی کے مارے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی۔ وہ ہر ایک آتے جاتے شخص کو روک کر کہتے کہ میری بیٹی ہوئی ہے۔ آس پاس کے لوگ ان کو اتنا خوش دیکھ کر کہتے کہ ابا باولے ہو گئے ہیں، مگر وہ ہر کسی سے یہی کہتے کہ تم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں نے اس دن کا کتنا انتظار کیا ہے۔ وہ مجھے اپنی شہزادی بنا کر رکھتے تھے۔ میرا نام تو نائلہ رکھا گیا تھا، مگر انہوں نے مجھے ہمیشہ شہزادی کہہ کر ہی بلایا تھا۔ اماں ابا کی خوشی دیکھ کر یہی دعا کرتی کہ ہمارے ہنستے بستے گھرانے کو کسی کی نظر نہ لگے۔ چچی تو اماں ابا کو ایسے میرے ناز نخرے اٹھاتا دیکھ کر جل کر کباب ہو جاتی تھی، کیونکہ ان کے شوہر اپنے بچوں کو اتنا پیار نہیں کرتے تھے۔ وہ ہر وقت شہر میں ہوتے، اپنے کاروبار کو سنبھالتے تھے، جبکہ میرے ابا گاؤں میں ہی ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ ان کی اتنی زیادہ تنخواہ نہیں تھی کہ اس میں گھر کا خرچہ پورا ہو جاتا، اسی لیے چچا کی کمائی پر ہی گھر کا راشن وغیرہ آتا تھا۔ چچی کو اسی بات پر ناز تھا کہ چچا نے سارا خرچہ اٹھا رکھا تھا۔ وہ بات بات پر اماں کے اوپر پابندیاں لگاتی تھی۔ ابا اپنی کمائی میں سے زیادہ تر میری فرمائشیں پورا کرنے میں لگا دیتے تھے۔ اماں ابا کو منع بھی کرتی کہ لڑکی ذات ہے، آپ اس کے اتنے نخرے نہ اٹھایا کریں، کل کو اس نے دوسرے گھر بھی جانا ہے، وہاں کوئی اس کے لاڈ نہیں اٹھائے گا، پھر نائلہ کو ہی گزارا کرنا مشکل ہوگا۔ مگر ہر مرتبہ ابا یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ میری شہزادی جب تک اپنے باپ کے گھر میں ہے، میں اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، میرا سب کچھ اسی کا تو ہے۔ پھر میں جوں جوں بڑی ہوتی گئی تو اماں مجھے کوئی نہ کوئی گھر کا کام کرنے کو کہہ دیتی تاکہ مجھے عادت ہو جائے، مگر ابا نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ نائلہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ میں اب 6 سال کی ہو گئی تھی، ہر کسی کی باتوں کو سمجھنے لگی تھی۔ چچی اکثر مجھے اکیلا دیکھتی تو اپنے اندر کی جلن کو کم کرنے کے لیے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا کرتی، یا مجھے کسی معمولی سی بات پر بہت سخت طریقے سے ڈانٹ دیتی۔ میں جسے ابا نے پھولوں سے بھی نازک پالا تھا، آج تک انہوں نے مجھے سخت نظر سے نہ دیکھا تھا، پھر بھلا میں کہاں اتنی ڈانٹ برداشت کر سکتی تھی۔ میں اماں سے شکایت کرتی تو چچی ان کے سامنے صاف مکر جایا کرتی تھی۔ چچی کی میرے سے دشمنی بڑھتی گئی، انہوں نے مجھ سے خدا واسطے کا بیر پال لیا تھا۔ ان کو میرا وجود اس گھر میں زہر لگتا تھا۔ اماں ابا کا میرے لاڈ اٹھانا ان کو ایک آنکھ نہ بھاتا۔ پھر کچھ دنوں بعد میری 10ویں سالگرہ آنے والی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اماں ابا نے گھر میں ایک تقریب رکھی تھی
جس میں سارے خاندان والوں کو بلایا گیا تھا۔ اماں نے طرح طرح کے کھانے پکائے تھے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ان کی شہزادی اب 10 سال کی ہونے لگی تھی۔ ہر کوئی اس خوشی میں شریک تھا، مگر چچی کو یہ سب دیکھ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ ان کو سارا غم اس بات کا تھا کہ ان کے بچوں کی سالگرہ تو کوئی اتنے دھوم دھام سے نہیں منائی گئی تھی، پھر میری سالگرہ پر اتنا اہتمام کیوں ہو رہا تھا؟ ابا نے میرے لیے گلابی رنگ کا بڑا سا فراک بنوایا تھا جس کو پہننے کے لیے میں بہت بے تاب تھی۔ ابا خاص شہر سے میرے لیے خرید کر لائے تھے۔ میں صبح ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کمرے میں گھسنے لگی تھی تو میں نے چچی کو اپنے کمرے سے باہر آتے دیکھا۔ مجھے کچھ عجیب لگا تھا کیونکہ وہ تو آج تک میرے قریب بھی نہیں گئی تھی، نہ ہی کبھی غلطی سے مجھے پیار کیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ چچی آپ یہاں کیا کر رہی تھیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ تو کون ہوتی ہے مجھ سے سوال کرنے والی، اور مجھے دھکا دے کر سائڈ سے گزر گئی۔ مجھے اپنے جوڑے کو پہننے کی جلدی تھی، اسی لیے فوراً اس کو اٹھایا، مگر اس فراک کے بالکل بیچ میں ہی ایک بہت بڑا سا سوراخ تھا۔ اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے وہ جلا ہوا ہو۔ میں اپنے اتنے پیارے فراک کو ایسے جلا ہوا دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ شام کے وقت میری سالگرہ کی تقریب تھی اور اب میرا سب سے پسندیدہ فراک جل چکا تھا۔ اماں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ فراک کیسے جل گیا۔ انہوں نے تو اپنے ہاتھوں سے اس کو استری کیا تھا، تب تک تو بالکل ٹھیک تھا۔ یہ ضرور کسی کی سازش تھی۔ میری ایک ہی ضد تھی کہ مجھے تو یہی جوڑا پہننا تھا۔ ابا میرے آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھے تھے۔ وہ کسی صورت مجھے اتنے خاص دن پر روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے شہر جا کر ویسا ہی فراک دوبارہ خریدنے کا فیصلہ کیا۔ دادی تو اس بات کے سخت خلاف تھی کہ کیا ضرورت ہے اتنا خرچہ کرنے کی، یہ کوئی بھی جوڑا پہن سکتی ہے، اس میں اتنا واویلا مچانے کی کیا تک ہے بھلا۔ مگر ابا نے جب ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ وہ شہر جائیں گے تو کسی کو اعتراض کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اماں ابا دونوں لوکل گاڑی میں شہر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ میں ان کا بے صبری کے ساتھ انتظار کرنے لگی، مگر ابھی 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ باہر سے شور شرابے کی آوازیں آنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں 2 جنازے آئے جو کہ کسی اور کے نہیں میرے اماں ابا کے تھے۔ ان دونوں کی گاڑی کا جاتے وقت ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ گھر میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ جوان جہان اموات کی وجہ سے سب کو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ ہر کوئی مجھے منحوس کہنے لگا تھا۔ سب میرے اوپر ہی الزام لگا رہے تھے کہ وہ دونوں میری وجہ سے مرے تھے۔ اگر میں اس فراک کو پہننے کی ضد نہ کرتی تو آج وہ دونوں زندہ ہوتے۔ دادی پہلے تو اپنے بڑے بیٹے کی موت کے صدمے میں تھیں، مگر جب ان کو ہوش آیا تو وہ مجھے پاگلوں کی طرح سے پیٹنے لگی تھی۔ منحوس لڑکی، تیری وجہ سے میرا بیٹا اس دنیا سے گیا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر تو ایک معمولی سے فراک کی ضد پکڑ کر نہ بیٹھ جاتی؟ آج میرا بیٹا میرے پاس ہوتا، مگر تو نے مجھ سے میرا لال چھین لیا۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ کاش میرے بیٹے کی جگہ تو مر جاتی۔ تو کیوں صحیح سلامت ادھر بیٹھی ہوئی ہے؟ میں صدمے کی کیفیت میں زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ میری اتنی عمر نہیں تھی کہ سب لوگوں کی باتیں سمجھ سکتی۔ مجھے بس اتنا پتا تھا کہ اماں اور ابا اللہ کے پاس چلے گئے تھے، وہ اب کبھی واپس نہیں آنے والے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ایک تو اماں ابا اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، اوپر سے دادی نے مجھے اتنا زور سے مارا تھا کہ میرا سر میز کے کونے سے لگا تھا، جس کی وجہ سے میرے سر سے خون بہنے لگا تھا۔ مگر مجھے اس وقت درد سے زیادہ اپنے اماں ابا کا غم ستائے جا رہا تھا۔ میرے وہ ابا جو میری ہلکی سی تکلیف پر بھی تڑپ جایا کرتے تھے، وہ اب میرے سر سے خون نکلنے پر بھی آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ وہ اب ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا چکے تھے۔ میں اس پوری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میری تکلیف کوئی نہیں سمجھ رہا تھا۔ ہر کوئی مجھے سیاہ بخت کہہ رہا تھا کہ میں ڈائن ہوں، میں نے اپنے ماں باپ کو مار ڈالا تھا۔ دادی تو اماں ابا کی موت کے بعد سے اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ چچی کو تو جیسے کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ ان کے ہاتھ تو مانو ایک سنہری موقع آ گیا تھا مجھے اذیت دینے کا، اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا۔ 3 دن بعد ہی وہ میرے کمرے میں دندناتی ہوئی آئی اور نیند کی حالت میں میرے منہ پر پانی کا جگ الٹا دیا تھا۔ میں 2 راتوں سے ٹھیک سے سو نہ سکی تھی، خوف کی وجہ سے نیند میں ہی جاگ جاتی تھی۔ اب کہیں جا کر آنکھ لگی تھی کہ کسی نے ٹھنڈا یخ پانی میرے منہ پر ڈالا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ سامنے دیکھا تو چچی مجھے گھور رہی تھی۔
وہ کہنے لگی کہ کب تک سونے کا ارادہ تھا تیرا مہارانی؟ چل اٹھ باہر، کام کر میرے ساتھ، بہت آرام کر لیا ہے تو نے، اب سے تیرے سارے مزے ختم۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پورے دن کے برتن دھلوائے تھے۔ میں جس نے آج تک کسی کام کو ہاتھ نہ لگایا تھا، ایک ہی دن میں اتنے سارے برتن دھونے سے ہاتھ درد کرنے لگے تھے۔ مجھ سے غلطی سے ایک کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ چچی نے جب دیکھا تو مجھے اتنے زور کا تھپڑ مارا کہ میرے نرم و ملائم گال پر نشان پڑ گیا تھا۔ میں اس رات خوب روئی تھی اور اپنی اماں کو یاد کرنے لگی۔ جب کبھی مجھے ذرا سا زکام یا کھانسی ہوتی تھی تو اماں پوری رات میرے سرہانے بیٹھ کر میرا خیال رکھتی تھی۔ میں نے رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر لی تھی۔ میں شاید اب بھی یہی سوچ رہی تھی کہ کسی کونے سے اماں نکل کر آ جائیں گی اور مجھے اپنی آغوش میں چھپا لیں گی، مگر میں بھول گئی تھی کہ وہ تو ہمیشہ کے لیے اس دنیا اور اس کی فکروں سے آزاد ہو چکی تھی۔ وہ اب کبھی بھی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں ساری رات روتی رہی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنے اللہ سے دعا کرنے لگی تھی کہ اللہ جی، آپ نے کیوں مجھے اس دنیا میں اکیلا کر دیا؟ میں اب کیا کروں گی؟ یہاں تو کوئی اب مجھ سے پیار نہیں کرتا ہے۔ چچی مجھے خوب ڈانٹتی ہیں، مگر اب شاید میری فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر یہ سب تو روز کا معمول بن گیا تھا۔ چچی میرے اوپر آئے دن ہاتھ اٹھانے لگی تھی، بات بات پر مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا کرتی تھی۔ چچا تو واپس شہر چلے گئے تھے اور وہاں جا کر کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے کسی دوسری عورت سے شادی کر لی تھی۔ چچی تو یہ خبر سن کر پاگل ہو گئی تھی۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ سب بھی میری منحوسیت کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ وہ اس بات کا غصہ بھی میرے اوپر اتارنے لگی تھی۔ مجھے اتنی سی عمر میں ہی گھر کی ملازمہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ مجھے بھون کر رکھ دیں۔ اپنی بیٹی ردا کے دل میں بھی وہ میرے خلاف زہر بھرنے لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ بھی اپنی ماں کی طرح سارے کام مجھ سے لیتی تھی۔ چچی نے تو ابا کی موت کے فوراً بعد ہی مجھے اسکول سے اٹھوا لیا تھا اور میری تعلیم کا سلسلہ ختم کر دیا تھا۔ وہ مجھے تانے دیتی تھیں کہ ہم تجھے پال لیتے ہیں، بس یہی بہت بڑی بات ہے، اب تیری پڑھائی کے خرچے ہم سے نہیں ہو سکتے، ویسے بھی پڑھ لکھ کر تو نے کون سا تیر مار لینا تھا۔ جبکہ ردا اور احمد دونوں کالج میں پڑھتے تھے۔ وہ مجھ سے 5 سال بڑے تھے۔ میں ان کو حسرت سے کالج جاتا دیکھا کرتی تھی۔ ابا مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ میری شہزادی بھی بڑی ہو کر ڈاکٹر بنے گی اور میرا نام روشن کرے گی، مگر کہتے ہیں کہ خوشیوں کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ میری خوشیوں کو بھی نظر لگ گئی تھی۔ میرا ہنستا بستا گھر اب جیسے بکھر چکا تھا۔ میں اس بھری دنیا میں اکیلی پڑ گئی تھی۔ ہر نیا دن میرے لیے مزید تکلیفیں لے کر آتا تھا۔ جوں جوں میں بڑی ہوتی جا رہی تھی، چچی میرے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ لالچی ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ چچا ان کو جو خرچہ بھیجتے تھے وہ بس برائے نام ہوتا تھا۔ ان کے بھیجے پیسوں سے ہم لوگ 2 وقت کی روٹی آرام سے کھا سکتے تھے، مگر چچی فضول خرچی اتنی کرتی تھیں کہ پیسے مہینے کی آخری تاریخ سے پہلے ہی ختم ہو جایا کرتے تھے۔ وہ اس کا زور بھی مجھ پر نکالتی تھی اور مجھے لوگوں کے گھر صفائی ستھرائی کرنے بھیجتی تاکہ ان کے ہاتھ پیسے آ سکیں۔ میں ان کی بہت منت کرتی کہ مجھ سے گھر کے سب کام کروا لیا کریں، مگر دوسرے گھروں میں کام کرنے کے لیے نہ بھیجا کریں۔ میری عمر اس وقت 17 سال کی تھی، مگر میرے نین نقش کسی حسین اپسرا کے جیسے دکھتے تھے۔ میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، اسی لیے میری خوبصورتی ہر دیکھنے والے کو دنگ کر دیتی تھی۔ جن گھروں میں چچی مجھے صفائی کرنے بھیجتی تھیں تو وہاں کے مالک مجھے غلیظ نظروں سے تاڑتے تھے۔ مجھے ان کی نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے ان کے گھروں میں کام کرنے سے خوف آتا تھا۔ وہ تو اب مجھے بہانے سے چھونے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ میں چچی کو کتنی ہی بار کہہ چکی تھی کہ خدارا مجھے وہاں کام نہیں کرنا، وہاں پر گندے لوگ ہیں، مگر وہ الٹا میرے اوپر الزام لگا دیتی کہ تو ہی ان کو اپنی ادائیں دکھاتی ہوگی، تبھی تو وہ تجھے گھورتے ہیں، سارا قصور تیرا ہوگا۔ ارے کمبخت لڑکی، میں تجھے ادھر کام کرنے بھیجتی ہوں اور تو وہاں رنگ رلیاں منانے جاتی ہے۔ چچی کی ایسی گھٹیا باتیں سن کر میں خاموش ہو جاتی، کیونکہ ان سے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ میری کسی بات پر کوئی یقین نہ کرتی تھی، ان کو بس پیسے سے مطلب تھا، اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ ان کو میری عزت کی کوئی پرواہ نہ تھی، ان کو ذرا خدا کا خوف نہیں تھا کہ ان کی خود کی بھی ایک عدد بیٹی تھی، اگر کبھی اس کے اوپر ایسا الزام لگا تو وہ برداشت کر سکیں گی؟
مگر پھر جب میں نے سرے سے انکار کیا کہ اب میں ان گھروں میں کام کرنے نہیں جاؤں گی، کیونکہ وہ گھٹیا مالک اب میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوششیں کر چکے تھے، اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک دن گھر سے باہر نکالا کہ آج اگر تو کوئی کام ڈھونڈ کر نہ لائی تو میں تجھے اس گھر میں گھسنے نہیں دوں گی۔ چچی کی دھمکی سن کر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میرا تو اس گھر کے سوا کوئی اور ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ یہ گھر تو میرے ابا کا بھی تھا، میرا اس پر پورا حق تھا، وہ مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتی تھی، مگر وہ یہی کہتی کہ میرا اس گھر پر کوئی حق نہیں ہے، تیرے ماں باپ اب اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس لیے تو بھول جا کے اس گھر میں تیرا کوئی حصہ ہے، سمجھی؟ چچی کی بات سن کر میں کانپ اٹھی تھی۔ اگر انہوں نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا تو میں کس کے پاس جاؤں گی؟ میرا تو پورا خاندان مجھے سبز قدم کہتا تھا، ہر کوئی مجھ سے ایسے دور بھاگتا تھا جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ اگر ذرا بھی ان کے پاس گئی تو وہ لوگ مر جائیں گے۔ کسی نے مجھے اپنے پاس نہیں رکھنا تھا، اس لیے میں نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی چچی کی بات مان لی تھی اور گھر سے باہر کام ڈھونڈنے نکل گئی تھی۔ میں نے کئی جگہوں پر پوچھ لیا تھا، مگر کوئی بھی مجھ جیسی کمزور اور دبلی پتلی لڑکی کو کام پر رکھنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ میں بالکل دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں بے بسی کے مارے آنسو آ گئے تھے۔ اپنی پھوٹی قسمت پر شدت سے رونے کا دل چاہ رہا تھا، مگر مجھے پتا تھا کہ یہ وقت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا نہیں تھا۔ میں چلتی ہوئی کافی آگے آ گئی تھی۔ میری نظر دائیں طرف کھیتوں پر پڑی تو کسی امید کے تحت میں وہاں گئی۔ وہاں پر نگران کی میں نے منتیں کی کہ مجھے کام پر رکھ لیں، میں پوری لگن سے کام کروں گی۔ آخر کار وہ مان گیا تو میں خوشی خوشی گھر واپس آ گئی تھی۔ اگلے دن سے ہی میں کھیتوں میں کام پر جانے لگی تھی۔ وہ مجھے روز کی دہاڑی دیتا تھا، جو کہ ساری کی ساری چچی میرے ہاتھ سے چھین لیتی تھی۔ میرے پاس ایک ڈھیلا بھی نہ بچتا جس سے میں اپنی پسند کی یا اپنی ضرورت کی کوئی چیز خرید سکتی۔ چچی مجھے روزانہ سوکھی روٹی دیتی تھی، جس کو میں پانی کی مدد سے حلق میں اتارتی تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور مجھے ان کھیتوں میں کام کرتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ اس عرصے میں چچی نے 1000 کوششیں کی کہ ردا کی کسی امیر گھرانے میں شادی کروا دیں، مگر وہ ایک معمولی نقوش والی لڑکی تھی۔ اس کا رنگ سانولا تھا۔ جب کبھی بھی رشتے والے دیکھنے آتے تو اس کی بجائے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر کے چلے جاتے۔ اس بات نے چچی کو مزید آگ بگولا کر دیا تھا۔ وہ اس کے بعد سے مجھے ایسے وقت جب رشتے والے آتے تو باہر بھیج دیا کرتی تھی، مگر ایک دن انہوں نے حیرت انگیز طور پر مجھے جلدی گھر آنے کا حکم دیا اور پھر مجھے ردا کا ایک پرانا جوڑا پہننے کو دے دیا۔ میں شوق کی کیفیت میں جب کپڑے بدل کر باہر آئی تو میرے اوپر مانو 7 آسمان ٹوٹ پڑے۔ چچی نے مجھے 80 سال کے بڈھے کو بیچ دیا تھا۔ انہوں نے اس بوڑھے آدمی سے میرے بدلے 2 لاکھ روپے قیمت لی تھی۔ میں خالی نظروں سے ان کو دیکھے گئی کہ کیا جو میں نے سنا تھا وہ سچ تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ میرا رشتہ طے کر چکی تھیں؟ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ ایسا ہی اپنی سگی بیٹی کے بارے میں بھی کبھی سوچ سکتی تھیں، مگر انہوں نے یہ سن کر میرے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مار دیا کہ میری بیٹی کو اپنے آپ سے ملانے کی کوشش بھی مت کرنا، سمجھی؟ وہ تیری طرح یتیم نہیں ہے، اس کے سر پر اس کے ماں باپ زندہ ہیں۔ چچی کے تانوں سے میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ کیا یہ میرا قصور تھا کہ میں یتیم تھی؟ پھر اگلے دن میں اسی طرح کام پر جانے کے لیے نکل گئی، حالانکہ چچی کہہ چکی تھی کہ اب تو گھر پر بیٹھ، 1 ہفتے بعد ویسے بھی تیری شادی ہے۔ اب میں اتنی بھی ظالم نہیں کہ ہونے والی دلہن کو گھر سے باہر کام پر بھیجوں، مگر میں ان کی بات کو انسنا کرتی کھیتوں کی طرف نکل گئی۔ آج میں کچھ زیادہ ہی صبح آ گئی تھی، کوئی کام پر اب تک نہیں آیا تھا۔ میں سر جھٹک کر ہل چلانے لگی تھی کہ ایک دم سے میری نظر کچھ خون کی بوندوں پر گئی۔ میں ٹھٹک کر رک گئی کہ یہ خون کس کا تھا؟ کیا یہاں کوئی زخمی تھا؟ اس وقت تو کوئی تھا بھی نہیں کھیتوں میں۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا رات سے ہی ادھر زخمی پڑا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اس کی مدد کرنے آگے بڑھی، مگر سامنے ہی ایک سفید رنگ کا کبوتر زخمی پڑا ہوا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا اور اس کا خون بھی آس پاس پڑا تھا۔ ایک پل کو تو مجھے لگا کہ جیسے وہ مر چکا تھا۔ میں نے فوراً اٹھا کر اس کی دھڑکن محسوس کی تو وہ چل رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کا زخم صاف کیا اور اس کے زخمی پروں پر اپنے دوپٹے کا کونا پھاڑ کر لپیٹ دیا تھا۔ ان کھیتوں کے آگے ہی جنگل تھا جہاں پر کافی ساری جڑی بوٹیاں تھیں۔ میں اس کبوتر کو اپنے ساتھ اس جنگل میں لے گئی اور وہاں سے مخصوص جڑی بوٹیاں لے کر آئی اور ان کو اس کبوتر کے زخموں پر لگایا۔
وہ کبوتر اتنی تکلیف میں تھا کہ دوائی لگنے کے بعد بھی آنکھیں بند کر کے پڑا ہوا تھا۔ نہ جانے مجھے اس کی تکلیف پر اتنا درد کیوں ہو رہا تھا۔ وہ بھی بالکل میری طرح تنہا تھا۔ اس کی زخمی حالت دیکھ کر مجھے اپنا آپ یاد آ گیا۔ میرا حال بھی تو ایسا ہی تھا، اور اب کچھ ہی دنوں تک میں بھی اسی طرح زخمی ہو کر مر جاؤں گی۔ وہ بوڑھا آدمی جس کی نظروں سے ہی ہوس ٹپک رہی تھی، وہ مجھے روندنے کے لیے ہی اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ شادی تو بس ایک فارمیلٹی تھی۔ میں نے اس کبوتر کو قریب گودام میں ایک کونے میں چھپا دیا تھا تاکہ نگران کی نظر نہ پڑے۔ میں نے جب سارا کام ختم کیا تو گودام گئی تاکہ اس کو اپنے ساتھ گھر لے جا سکوں۔ وہ ابھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ ایسے کیسے میں اس معصوم کبوتر کو یہاں چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ اگر پھر سے اس کو کسی جنگلی جانور نے زخمی کر دیا تو وہ بیچارہ مر جائے گا۔ میں اس کو کسی بھی حالت میں بچانا چاہتی تھی، مگر وہاں دیکھ کر تو میرا چہرہ ایک دم سے زرد پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ کبوتر تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے ہر جگہ دیکھ لیا تھا مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ آج تو اس گودام میں اور کوئی آیا بھی نہیں تھا، صرف میں ہی آئی تھی۔ تب تک تو وہ کبوتر ادھر ہی پڑا تھا، اس نے ذرا حرکت نہ کی تھی، تو اب ایسے کیسے وہ غائب ہو گیا تھا؟ میں پریشان سی گھر کی طرف واپس آ گئی تھی، کیونکہ اس کبوتر کو ڈھونڈنے کی وجہ سے شام ہونے لگی تھی اور چچی میرے سے ہزاروں سوال کرتی، اس لیے میں واپس آ گئی۔ مگر سارا راستہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں کئی مرتبہ دیکھ چکی تھی، مگر ہر بار سنسان راستہ ہی دکھائی دیتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے گھر پہنچی تو چچی نے میرے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی تھی۔ ان کو یہ ڈر لگ گیا تھا کہ کہیں میں گھر سے بھاگ نہ جاؤں۔ انہوں نے تو میری قیمت بھی وصول کر لی تھی۔ اگر ایسے میں کہیں بھاگتی تو وہ بوڑھا آدمی ان کو جان سے مار دیتا۔ مجھے انہوں نے گھر میں شادی تک قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ پھر اسی طرح وہ دن بھی آ گیا تھا جب میں بیاہ کر ایک جہنم سے دوسری جہنم میں آ گئی تھی۔ میں اس بڈھے آدمی کے کمرے میں بیٹھی روتی جا رہی تھی کہ ایک دم سے کھڑکی سے ایک کبوتر اڑتا ہوا اندر آیا اور مجھے اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھے گیا۔ میں اس کی لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر کانپ اٹھی تھی۔ یہ تو وہی کبوتر تھا جس کو میں نے زخمی حالت میں دیکھا تھا، مگر اب وہ بالکل ٹھیک تھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ اس کو کوئی بلی وغیرہ پکڑ کر لے گئی تھی اور اس کو نوچ کھایا ہوگا۔ پھر اچانک سے اس کو دیکھتے ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور میں اپنے ہوش و حواس کھوتی چلی گئی۔ میری آنکھ جب کھلی تو خود کو ایک روشن کمرے میں پایا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ارد گرد دیکھا تو یہ کوئی اجنبی سی جگہ تھی۔ میں گھبرا کر فوراً بستر سے اٹھی کہ یہ میں کہاں آ گئی تھی۔ کل رات ہی تو وہ بڈھا مجھے بیاہ کر اپنے گھر لایا تھا، مگر یہ تو وہ کمرہ نہیں تھا۔ وہاں تو ہر طرف نشے کی بدبو پھیلی ہوئی تھی، مگر یہاں تو ایک دل کو خوش کر دینے والی مہک چھائی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو صحن میں ایک درمیانی عمر کی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک دم سے کہنے لگی کہ ارے بیٹی، تم آرام کرتی، اتنا جلدی کیوں اٹھ گئی ہو؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور مجھے یہاں کون لایا ہے؟ وہ عورت مجھے ایسے خوفزدہ دیکھ کر جلدی سے بولی، بیٹی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا تمہیں اس آوارہ بڈھے کے چنگل سے بچا کر یہاں لے آیا ہے، اب تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ میں نے حیرت سے اس عورت سے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کو میرے بارے میں سب کچھ کیسے پتا؟ اس نے جواب دیا کہ تمہارا میرے بیٹے پر ایک بہت بڑا احسان ہے، تم نے اس کی جان بچائی تھی، اگر تم نے اس کی جان نہ بچائی ہوتی تو آج وہ اس دنیا میں نہ ہوتا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں تو کسی آدمی کو نہیں جانتی، نہ ہی میں نے کسی کو بچایا ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں وہ کبوتر یاد ہے جو تمہیں کھیتوں میں زخمی حالت میں ملا تھا؟ وہ کوئی معمولی کبوتر نہیں تھا، بلکہ میرا جنزاد بیٹا تھا جو اس وقت کبوتر کے روپ میں زخمی ہو گیا تھا۔ اس کو شیطانی طاقت نے مارنے کے لیے زخمی کر دیا تھا اور جان بوجھ کر کبوتر بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتا تھا۔ اب وہ تمہاری وجہ سے ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں پھٹی آنکھوں سے اس عورت کا انکشاف سن رہی تھی کہ اپنے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنی۔ میرے پیچھے ایک نہایت ہی خوبصورت اور لمبا چوڑا آدمی کھڑا تھا۔ وہ وہی جنزاد تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا بڈھا شوہر دل کا دورہ پڑنے سے مر چکا تھا، اب میں آزاد تھی۔ اس نے میرا دل سے شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد شادی کرنے کی پیشکش کی۔ میں راضی ہو گئی تھی اور اس جنزاد کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگی۔